حاتم کے قبیلے کا نام طے تھا اور اسی نسبت سے وہ حاتم طائی کہلاتا تھا۔ اپنے باپ کے مرنے کے بعد جب وہ یمن کے تخت پر بیٹھا تو اس کی سخاوت اور انصاف پسندی کے چرچے دور دور کے ملکوں تک پھیل چکے تھے۔ جو بھی سنتا بے اختیار مرحبا کہہ اٹھتا تھا۔ اکثر لوگ اسے دیکھنے آتے اور خوش ہو کر واپس جاتے۔ بہت سے لوگ اس کی سخاوت کی آزمائش کرنے کے لیے اس کے پاس آتے اور طرح طرح کے سوال کرتے۔ انہیں یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی کہ حاتم طائی سے کیسی ہی قیمتی چیز کا سوال کیوں نہ کیا جائے، وہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا۔ حاتم طائی جس گھوڑے پر سوار ہو کر سیر و شکار کے لیے نکلتا وہ ایک بہترین نسل کا گھوڑا تھا۔ ایسا گھوڑا سارے عرب میں کسی کے پاس نہ تھا۔ ایک بار وہ شکار کے لیے ایک جنگل میں خیمہ لگائے ہوئے تھا۔ دن بھر شکار کی تلاش میں گھوڑا دوڑائے پھرتا رہا لیکن اتفاق سے کوئی شکار ہاتھ نہ آیا۔ شام کو جب وہ واپس اپنے خیمے میں آیا تو اسے خادموں کی زبانی معلوم ہوا کہ کوئی مسافر پھرتا پھراتا وہاں آ گیا ہے۔ حاتم طائی سوچ میں پڑ گیا کہ آج شکار تو نہیں ملا، اب اس مہمان کی خاطر کیسے کی جائے۔ آخر اس نے خادموں کو حکم دیا کہ وہ اس گھوڑے کو ہی ذبح کر لیں اور اس کا گوشت پکا کر مہمان کی خدمت میں پیش کریں۔ خادموں نے ایسا ہی کیا۔ صبح کے وقت جب وہ مسافر رخصت ہونے لگا تو اس نے حاتم سے کہا، اے حاتم، میں تیری سخاوت کا سن کر بڑی دور سے آیا ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تو کسی کا سوال رد نہیں کرتا۔ اگر تو ایسا ہی سخی ہے تو خدا کے نام پر اپنا گھوڑا مجھے دے دے۔ حاتم طائی نے ایک آہ بھری اور کہا، کاش تم نے یہ سوال کل شام کیا ہوتا جب میں شکار سے واپس آیا تھا۔ شکار سے میں خالی ہاتھ لوٹا تھا اور یہ میری شان کے خلاف تھا کہ میرے مہمان کا کھانا گوشت سے خالی ہو۔ میں نے مجبوراً وہ گھوڑا ہی ذبح کروا دیا تھا۔ حاتم کی یہ بات سن کر مسافر حیران رہ گیا۔ حاتم نے اشرفیوں کی ایک تھیلی مسافر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، لو، اب گھوڑے کی بجائے یہ اشرفیوں کی تھیلی میری طرف سے قبول کر لو۔ ان سے تم کوئی عمدہ سا گھوڑا خرید لینا۔ مسافر ہاتھ جوڑ کر عرض کرنے لگا، حضور، مجھے نہ گھوڑا چاہیے اور نہ اشرفیاں، میں تو فقط آپ کو آزمانا چاہتا تھا۔ جو شخص اپنے مہمان کی دعوت کے لیے اپنا بہترین گھوڑا ذبح کر دے، کوئی دوسرا شخص سخاوت میں اس کی برابری کیسے کر سکتا ہے؟ آفرین صد آفرین، جیسا سنا تھا اس سے بڑھ کر پایا۔ مسافر اسی طرح واپس چلا جانا چاہتا تھا لیکن حاتم نے بڑے اصرار کے ساتھ اسے اشرفیوں کی تھیلی دے کر رخصت کیا۔ اس زمانے میں عرب پر نوفل بادشاہ کی حکومت تھی۔ نوفل بڑا روب والا بادشاہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ چھوٹے بڑے سب اس کی عزت کریں اور دن رات اس کے گن گائیں، مگر لوگ حاتم طائی کی تعریف کرتے تھے۔ کیا عرب، کیا یمن، ہر جگہ اس کے نام کا ڈنکا بج رہا تھا۔ نوفل حاتم طائی کی اس عزت اور شہرت سے جل کر اس کا دشمن بن گیا۔ اس نے یہ تو نہ سوچا کہ وہ بھی حاتم کی طرح لوگوں سے پیار کر کے نام پیدا کرنے کی کوشش کرے، بلکہ سوچنے لگا کہ کسی طرح حاتم طائی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ یہ سوچ کر اس نے اپنے لشکر کے ایک ہٹے کٹے سپاہی سے کہا کہ تم یمن جاؤ اور کسی طرح حاتم طائی کا سر کاٹ لاؤ۔ اگر تم نے یہ کام کر دیا تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا۔ وہ سپاہی یمن پہنچا اور مسافر بن حاتم طائی کا مہمان جا ہوا۔ حاتم طائی نے اس کی خوب خاطر تواضع کی اور اسے بڑے آرام سے رکھا۔ کئی دن تک وہ حاتم طائی کی مہمان نوازی کا لطف اٹھاتا رہا اور ساتھ ہی طاق میں رہا کہ کب موقع ملے اور کب حاتم کا سر کاٹ لے اور نوفل کے پاس جا کر انعام پائے۔ آخر ایک رات موقع غنیمت جان کر اٹھا اور حاتم کے سرہانے جا پہنچا۔ خنجر نکال کر وار کرنا ہی چاہتا تھا کہ حاتم طائی کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے گھبرا کر بھاگنے کی کوشش کی لیکن حاتم طائی نے بڑے پیار اور نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا اور اس سے اس حرکت کا سبب پوچھا۔ اس نے مارے ڈر کے سارا حال سچ سچ کہہ ڈالا کہ مجھے نوفل بادشاہ نے آپ کا سر لانے کے لیے بھیجا ہے اور اس کے لیے بھاری انعام کا وعدہ کیا ہے۔ حاتم نے کہا، جلدی سے میرا سر کاٹ لو اور خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ، دیر نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی خادم کی آنکھ کھل جائے اور تمہارا کام پورا نہ ہو سکے۔ سپاہی تو یہ سمجھے ہوئے تھا کہ بس اب کوئی دیر نہیں کہ میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے۔ حاتم اپنے پہرے داروں کو بلوائے گا اور وہ مجھے قتل کر ڈالیں گے۔ لیکن حاتم کی یہ بات سن کر وہ اس کے قدموں میں گر پڑا اور گڑ گڑا کر کہنے لگا، حضور، میری خطا معاف کر دیجیے۔ میں نے نوفل کے کہنے میں آ کر اس برے کام کا ارادہ کیا تھا۔ میں توبہ کرتا ہوں اور آج سے ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ حاتم طائی نے نہ صرف اسے معاف کر دیا بلکہ اشرفیوں کی کئی تھیلیاں دے کر رخصت کیا۔ جب نوفل کو اس بات کی خبر ہوئی تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بہت سا لشکر جمع کیا اور یمن پر چڑھائی کر دی۔ حاتم طائی کو بھی معلوم ہو گیا کہ نوفل بادشاہ فوج لے کر چڑھ آیا ہے، لیکن وہ تو نیک اور خدا سے ڈرنے والا بادشاہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر میں بھی فوج لے کر مقابلے پر آیا تو دونوں طرف ہزاروں آدمی مارے جائیں گے اور ان کا خون میری گردن پر ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ مقابلے پر آنے کی بجائے اکیلا ہی جان لے کر جنگل کے غار میں جا چھپا۔ نوفل کو جب حاتم کے چھپ جانے کا پتہ چلا تو اس نے منادی کرا دی کہ جو شخص حاتم کو گرفتار کر کے لائے گا 500 اشرفیاں انعام پائے گا۔
500 अशरफियाँ इनाम का सुनकर बहुत सौ को लालच हुआ और हातिम ताई को तलाश करने लगे। एक गरीब लकड़हारा और उसकी बीवी जंगल में लकड़ियाँ चुनते हुए इत्तेफाक से उसी गार के पास जा पहुंचे जिसमें हातिम ताई छुपा हुआ था। लकड़ियां चुनते हुए औरत कहने लगी, क्या ही अच्छा होता अगर हमें कहीं से हातिम ताई मिल जाता, उसे पकड़कर नौफल बादशाह के पास ले जाते और 500 अशरफियाँ इनाम पाते, जिंदगी तो आराम से कटती। बीवी की बात सुनकर लकड़हारे ने कहा, तू पागल है क्या? अपनी किस्मत में तो यही है कि लकड़ियां चुन चुन कर बेची, तब कुछ पेट का आसरा हुआ। भला हातिम हमारे हाथ काहे को आएगा? औरत ने ठंडी सांस भरी और फिर लकड़ियां चुनने लगी। हातिम ताई उन दोनों की बातें सुन चुका था। उसने अपने जी में सोचा कि ये बेचारे गरीब हैं, इनकी मदद ना करना मेरी शान के खिलाफ है। वो फौरन गार से निकला और उनके सामने आकर कहने लगा, बाबा मैं हातिम हूँ, तुम मुझे नौफल के पास ले चलो, 500 अशरफियाँ तुम्हें मिल जाएंगी। लकड़हारे ने हैरानी से हातिम की तरफ देखा और कुछ सोचकर कहने लगा, आप सच कहते हैं हुजूर, मैं आपको गिरफ्तार करा के नौफल से इनाम तो ले सकता हूँ, लेकिन नौफल ना जाने आपसे क्या सलूक करे। आप हमारे बादशाह हैं, मैं लालच में आकर आपको दुश्मन के हवाले नहीं करूँगा। आखिर मुझे एक दिन मरना है और खुदा को मुंह दिखाना है। हातिम ताई ने उसे बहुत समझाया कि तुम मुझे नौफल के पास ले चलो, मैं अपनी खुशी से ये बात कह रहा हूँ। मेरी तो हर वक्त यही ख्वाहिश है कि मेरा जान और माल किसी गरीब के काम आए, लेकिन लकड़हारा किसी तरह उस बात पर आमादा न हुआ। इस पर हातिम ताई ने कहा, अगर तुम मुझे नौफल के पास नहीं ले जाओगे तो मैं खुद उसके पास चला जाऊंगा और उससे कहूंगा कि उस लकड़हारे ने मुझे गार में छुपा रखा था। लकड़हारा हंसने लगा और बोला, हुजूर, अगर भलाई के बदले मेरी किस्मत में बुराई लिखी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ भी हो, मैं खुद तो आपको हरगिज नौफल के पास नहीं ले जाऊंगा। वो अपनी अशरफियाँ अपने पास रखी। उनमें ये बातें हो रही थी कि 3-4 लोग हातिम को ढूंढते हुए वहां आ पहुंचे। जब उन्हें मालूम हुआ कि हातिम यही है तो वो उसे पकड़कर नौफल के पास ले चले। लकड़हारा और उसकी बीवी भी अफसोस करते हुए साथ चल दिए। जब नौफल ने दरियाफ्त किया कि हातिम को कौन पकड़ कर लाया है तो सब बढ़ बढ़कर डींगे मारने लगे। एक कहता था कि हातिम को मैंने पकड़ा है, 500 अशरफियाँ मुझे मिलनी चाहिए। दूसरा कहता था कि हातिम को मैं पकड़ कर लाया हूँ, इनाम मेरा है। तीसरा कहता कि ये दोनों झूठे हैं, हातिम को तो मैंने गिरफ्तार किया है, इनाम पर मेरा हक है। सब लोग इनाम के लालच में बढ़ बढ़कर बातें सुना रहे थे। लकड़हारा और उसकी बीवी दोनों एक तरफ चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में हातिम के लिए हमदर्दी के आंसू थे। जब सब लोग शेखियां मार मार कर खामोश हो गए तो हातिम ने कहा, ए नौफल, ये सब झूठे हैं, मुझे तो ये लकड़हारा पकड़ कर लाया है, 500 अशरफियाँ उसे मिलनी चाहिए। नौफल ने लकड़हारे से पूछा तो उसने सारा वाकया सच सच कह दिया कि हातिम मेरी मदद की खातिर अपने आप चला आया। नौफल ये सुनकर हैरान रह गया, बार बार हातिम की तरफ देखता और अपने दिल में शर्मिंदा होकर सोचता कि जो शख्स ऐसा सखी है कि एक गरीब की मदद के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं करता, मैं उसके बराबर कैसे हो सकता हूँ। ये सोचकर वो अपनी जगह से उठा और हातिम को मरहबा आफरीन कहते हुए बड़ी इज्जत के साथ अपने बराबर बिठाया। जिन लोगों ने हातिम को पकड़ने के झूठे दावे किए थे उन्हें अशरफियों के बदले जूते लगवाए और लकड़हारे को 500 अशरफियाँ इनाम दी। फिर अपनी ज्यादती पर हातिम ताई से माफ़ी मांगी। उसके बाद जब तक वो जिंदा रहा हमेशा हातिम ताई की इज्जत करता रहा।